پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو دنا دل کے قتل کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ سیدھے سادھے آدمی کا قتل، سارس اور پرندوں کی گواہی۔ پورا واقعہ سن کر دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو بنا وقت کو گنوائے چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، پرانے زمانے میں ایران میں ایک شہر میں ایک نیک اور عارف شخص رہتا تھا جس کا نام دانا دل تھا۔ اکثر لوگ اسے درویش کے نام سے پکارتے تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی اسے پہچانتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک سال درویش نے حج کا ارادہ کیا۔ درویش نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور چل پڑا۔ اس کے پاس کپڑوں کی ایک معمولی سی گٹری اور تھوڑا سا سفر کا خرچ تھا۔ وہ دن کو سفر کرتا اور رات کو راستے میں کسی آبادی میں قیام کر لیتا تھا۔ ابھی اس کے سفر کا تیسرا دن تھا کہ ایک قافلہ سرائے میں جا پہنچا جو اس وقت کھنڈہر بن چکی تھی اور چوروں اور ڈاکوؤں کے رہنے کی جگہ تھی، اور اس وقت بھی یہاں ڈاکو ٹھہرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے جب درویش کو دیکھا کہ ایک گٹری اس کے کندھے پر ہے تو بے حد خوش ہوئے اور دل میں کہنے لگے کہ یہ اکیلا ہے اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بیچارے درویش کو پکڑ لیا اور اسے مارنے پیٹنے لگے۔ درویش نے جب اپنے آپ کو گرفتار دیکھا تو سب سے پہلے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور کہا، صبر کرو، میں اکیلا ہوں، اس لیے میری بات سن لو، پھر جو چاہے وہی کر گزرنا۔ چوروں نے کہا، خامخواہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، تم اپنی چبر زبانی سے ہمارے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ درویش نے کہا، نہیں، میں کسی ہیلے سے کام نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، میرا لباس بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں ایک درویش ہوں اور زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اس لیے مجھے اذیت دینا جواں مردی نہیں ہے، مجھ مسکین کو معاف کر دو۔ چوروں نے جواب دیا، اے درویش، ہم نے اپنا نام چور رکھا ہے اور ہمیں کسی شخص کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دولت مند ہے یا درویش ہے، بلکہ جس سے اور جہاں سے بھی ہمارے ہاتھوں کچھ آتا ہے چھین لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم خوبی اور بدی کا سوچتے تو کوئی کام دھندا کرتے، روٹی کماتے اور شرافت پسند ہوتے۔ درویش نے کہا، بہت بہتر، اب تم سے زیادہ بحث فضول ہے، یہ میں ہوں اور یہ رہی میری گٹری، میرے پاس تھوڑا سا سفر خرچ ہے، وہ بھی لے لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ چلا جاؤں، اور جس سختی اور دشواری کا سامنا ہوگا اپنی خواہش پوری کروں گا، اور میری خواہش خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ چوروں نے کہا، عجیب طرح کے مرد ہو، ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، اگر تمہیں چھوڑ دیا تو تم لوگوں کے پاس جا کر انہیں ہمارا ٹھکانہ بتا دو گے اور ہمیں گرفتار کروا لو گے۔ بہتر یہی ہے کہ تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتا دو اور آخری دعا بھی کر لو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درویش نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ مجھے قتل کر دو، لیکن جان لو کہ کسی بے گناہ کا قتل تمہارے لیے باعث بدبختی ہوگا، اور جس طرح تم اس وقت اپنے انجام سے ڈر رہے ہو، اس میں بھی پہلے انصاف کے شکنجے میں جوڑ لیے جاؤ گے۔ چور ہنسنے لگے اور کہا، اس لک دک صحراؤں میں عدالت کا پنجہ کہاں ہے اور تمہارے قتل کی کون گواہی دے گا؟ پھر ہمیں اپنے عمل کی سزا کیسے ملے گی؟ بلکہ یہ قصہ تو یہیں ختم ہو جائے گا۔ چوروں نے اپنے خنجر کھینچے، اسے چاروں طرف سے گھیرا اور اسے قتل کا ارادہ کر لیا۔
اب درویش کو ان سے رحم کی کوئی توقع نہ تھی۔ اس کی مثال ایک شخص کی مانند تھی جو خطرے میں گھرے ہوتے ہیں اور حیران پریشان چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ منتظر تھا کہ کوئی شخص آ جائے اور اس کی مدد کرے، لیکن کہیں سے نجات کی کوئی امید دکھائی نہ دی۔ البتہ ان کے سروں پر سارسوں کا ایک دستہ اڑ رہا تھا جن کی چیک چیک کی آوازیں آ رہی تھی۔ درویش نے نا امیدی کی حالت میں پرندوں کو دیکھا اور کہا، اے پرندو دیکھو اور گواہ رہنا، میں صحرا میں بے رحم قاتلوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں۔ اے پرندو گواہ رہنا اور ان ظالموں سے میرا انتقام ضرور لینا۔ چور درویش کی باتوں سے ہنسنے لگے اور ان سے کہا، تم واقعی سادہ انسان ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ درویش نے کہا، دنا دل۔ چوروں نے کہا، بڑا عجیب نام ہے، دنا دل، لیکن تم خود ایسے نادان اور احمق ہو کہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گواہ بنا رہے ہو اور انہیں دشمنی اور انتقام کے لیے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد وہ درویش سے مذاق کرنے لگے اور آخر کار اسے قتل کر دیا۔ چوروں کو جب بھی ان کی باتیں یاد آتی تو ہنسنے لگ جاتے کہ دنادل نے کس طرح پرندوں سے درخواست کی تھی کہ ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دوسرے دن چند مسافر اسی راستے سے شہر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب درویش کی لاش دیکھی تو نہایت احترام سے دفن کر دی۔ جب اس قتل کی خبر شہر میں پہنچی تو سب بے حد غمگین ہوئے، اس کی بخشش کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ اس درویش نے کسی سے برائی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، اسی لیے کسی پر شک نہ گزرا کہ قاتل کون ہے۔ البتہ اکثر لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل ضرور پکڑے جائیں گے اور بے گناہ کا خون اس کے دامن پر ظاہر ہو جائے گا اور قاتل رسوا ہو جائیں گے۔ کچھ وقت گزرا اور نوروز آ گیا۔ اس دن شہر کے سب لوگ حسب معمول صحرا میں جایا کرتے تھے اور سیر و تفریح کرتے تھے اور اپنا اپنا گروہ بنا کر درختوں کے سائے میں اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اتفاق سے چوروں کا دستہ بھی صحرا میں آیا ہوا تھا جو درویش کے قاتل تھے اور بڑے پیڑ کے نیچے ایک کونے میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ان کے قریب چند بچے بھی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی شخص چوروں کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ چور بھی دوسرے لوگوں کی طرح تھے۔ اس کے علاوہ درویش کے قتل کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ اب تو کوئی شخص اسے یاد بھی نہیں کرتا تھا۔ اتفاقاً ان دنوں جبکہ موسم بے حد سہانا تھا، چڑیوں کا ایک دستہ اڑتے ہوئے آتا، درختوں پر بیٹھتا اور فوراً اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری چڑیاں چیں چیں کرتی ہوئے درختوں پر جمع ہو جاتی تھی اور شور و گل کرتی تھی۔ اب تو چڑیاں ایک پیڑ پر جا بیٹھی جس کے نیچے چوروں نے ڈیرا لگا رکھا تھا اور وہاں بھی چیں چیں کی آوازیں شروع کر دی۔ اتنے میں ایک چور نے کہا، ان پرندوں کو دیکھو کس طرح شور مچا رکھا ہے۔ ایک چور نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس درویش کے خون کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ چڑیاں ہیں اور اس جگہ سارس تھے۔ دوسرے نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ درویش کتنا سادہ تھا جس نے اپنے قتل کا پرندوں کو گواہ بنوایا تھا۔ چور اس طرح باتیں کر ہی رہے تھے اور ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن اس دوران درویش کے پڑوسیوں نے چوروں کی باتیں سن لی، اس لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک چیز ہے، یہ لوگ چڑیوں کو دیکھ کر درویش اور اس کی موت کے ذکر میں لگ گئے ہیں، لازمی طور پر اس قتل کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔
بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کے قتل ان چڑیوں اور ان لوگوں کی باتوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے فوراً اس دن کی ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں اور سپاہیوں کو اطلاع کر دی۔ اسی لیے چوروں کا دستہ گرفتار ہو گیا اور پوچھ تاچھ کے لیے پابند کر لیا گیا، کیونکہ ہمیشہ برے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آخر کار بے گناہ کا خون رنگ لایا اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دے کر اپنا کام سر انجام دے دیا اور چور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوں گی، لہٰذا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں، اپنے تاثرات کمنٹ کے ذریعے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیں، اور بغل میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری طرف سے نکلی ہوئی تمام بہترین ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، احبابوں تک اسے شیئر کرنا بھی بالکل نہ بھولیں۔ اپنا خوب خیال رکھیں، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔